اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور میرا درود و سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جنہیں پیدا کرنے کے بعد خود خالق بھی درود میں مصروف ہو گیا۔ یہ جملہ میں نے اس لیے پڑھا ہے تاکہ علامہ سید نسیم عباس رضوی کی روح کو بھی ثواب ایصال ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو صاحبان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ رعد جو قرآن پاک کا 13واں سورہ ہے، اس کی بالکل آخری آیت نمبر 43 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی سورہ رعد میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، تو کہہ دو میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے۔ میرے مولا علی علیہ السلام کوفے کے منبر پہ خطبہ پڑھ رہے ہیں کہ درمیان میں سے مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور پوچھتا ہے کھڑے ہو کے کہ علی آج ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کی اپنی نظر میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اس لیے بات جلدی کروں گا۔ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ اس ہستی سے، اس میرے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے کہ جن کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے 23,000 سے زیادہ فضیلتیں بیان کی ہیں۔ تو وہ میرے مولا یہ کہہ سکتے تھے کہ میں علی وہ ہوں جسے اللہ نے کعبہ میں پیدا کیا ہے۔ مولا علی کہہ سکتے تھے، میرا مولا وہ ہے جو کہہ سکتے تھے کہ میں علی وہ ہوں جسے رسول اللہ نے فتح مکہ کے دن اپنے مبارک کندھوں پہ بلند کیا تھا۔ علی کہہ سکتے تھے، لیکن میرے مولا نے یہ بھی نہیں کہا بھئی جن کے لیے 23,000 فضیلتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو وہ میرے مولا مسکرائے، اور مسکرا کے کیا کہتے ہیں؟ میرے مولا نے اسی آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ سن اے شخص، میں علی ابن ابی طالب وہ ہوں جسے اللہ نے، اس وحدہ لا شریک اللہ نے محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی میں اپنے ساتھ شریک رکھا۔ کیا بات! کون ہے علی؟ جسے اس وحدہ لا شریک نے محمد کی رسالت کی گواہی میں اپنے ساتھ شریک رکھا ہے۔ اب تمام فقہوں میں گواہوں کی شرطیں ملتی ہیں۔ ہر فقہ نے یہ لکھا کہ گواہوں کی 3 شرطیں ہیں کہ کم از کم گواہ 2 ہوں، پھر دونوں گواہ عادل ہوں، دونوں کو برابر کا واقعے کا یقین ہو، اور دونوں کو برابر کا علم ہو۔ توجہ رکھیے گا، تو مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے
اپنے ساتھ رسول کی رسالت کی گواہی میں اپنے ساتھ شریک رکھ کے یہ بتا دیا کہ جیسا علم میرا ویسا علم علی کا، جیسا یقین میرا ویسا یقین علی کا، اور جیسا عدل میرا ویسا عدل علی ابن ابی طالب کا۔ بس وقت مختصر ہے، 2 جملے صرف امام زمانہ کے ذکر کے لیے۔ آج اگر رسالت چیلنج ہو جائے تو ہر مسلمان کیا کرے گا رسول کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے؟ دیکھیں اللہ نے کیسے رسول کی رسالت کی گواہی دی۔ اللہ نے گواہی دی ہے رسول کی رسالت کی قرآن کے ذریعے۔ تو آج اگر رسالت چیلنج ہو جائے، ہر مسلمان قرآن لے کے چلا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے تو گواہی آئے گئی، لیکن کوئی بھی مسلمان دوسرا گواہ نہ لا سکے گا۔ اگر کوئی لا سکے گا تو وہ کون ہے؟ وہ فقط قوم شیعہ ہے۔ بھئی وہ کیسے گواہ لائے گا آج رسول کی رسالت اگر چیلنج ہو جائے؟ حیدری، رسول کی رسالت آج اگر چیلنج ہو جائے تو ہر ایک قرآن لے کے پہنچ جائے گا کہ رسول کی رسالت کا گواہ ہے قرآن، دوسرا گواہ ہے میرا مولا علی۔ وہ تو ظاہراً دنیا میں موجود نہیں ہے، علی چلے گئے، قرآن موجود ہے۔ علی کے بعد حسن اور قرآن، حسن چلے گئے، حسین اور قرآن، حسین چلے گئے، امام سجاد علیہ السلام اور قرآن، امام سجاد بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب کون ہے؟ اب ہے محمد باقر علیہ السلام اور قرآن، رسول کی رسالت کے گواہ ہیں یہ۔ اب وہ بھی چلے گئے، چھٹے امام اور قرآن وہ بھی چلے گئے، امام موسی کاظم اور قرآن، 8ویں امام اور قرآن، 8ویں امام بھی چلے گئے۔ اب کون ہے گواہ؟ محمد تقی علیہ السلام اور قرآن، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ آج رسول کی رسالت کا کون گواہ؟ ان کے بعد قرآن اور علی نقی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب کون گواہ ہے؟ قرآن اور امام حسن عسکری علیہ السلام۔ جب اللہ نے دیکھا کہ جب 11 منزلوں پہ امام چلے آ رہے ہیں جو رسول کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں قرآن کے ساتھ، تو اب اللہ نے کہا کہ ان 11 اماموں کے بعد اب میں اسے بھیجوں گا جو قیامت تک قائم رہے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے میرا 12واں امام جو رسول کی رسالت کا گواہ ہے، آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ اور بس یہیں بات ختم کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو یہیں سے بات آگے بڑھے گی۔ یہی میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میری ان دادیوں پر کہ جن کے سروں پہ چادریں نہ تھیں۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں صبح و شام گریہ کرتا ہوں اپنے جد امام حسین پہ۔ تو میں پوچھوں آقا، ہمارے ایک عالم ہیں جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے لکھا کہ میں نے عالم تصور سے پوچھا، عالم تصور میں اپنی آقا کی خدمت میں گیا اور میں نے پوچھا اے امام حق، اے امام مہدی علیہ السلام، آپ صبح و شام اپنے جد حسین پہ گریہ کیوں فرماتے ہیں؟ تو جواب سنیے گا عزاداران حسین۔ مولا وہ عالم فرماتے ہیں کہ امام کا جواب آیا کہ تم نے تو فقط یہ سنا، ابھی مجھ سے پہلے ذاکر پڑھ رہے تھے نا کہ کیسے قربانی ہوئی شہزادہ علی اصغر کی، تو عزادارو تم نے تو گریہ کر لیا فقط یہ سن کے کہ کیسے حسین کی قربانی ہوئی، کیسے اصغر کی قربانی ہوئی۔ اور میں تو وہ امام ہوں جس کے سامنے حال، ماضی اور مستقبل رہتا ہے۔ میرے سامنے صبح و شام وہ منظر آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ظالم کے ہاتھ میں تیر ہے اور وہ چلانا چاہتا ہے علی اصغر کے ننھے گلے میں۔ اور عزادارو تم تو روتے ہو علی اکبر کی شہادت سن کے، اور میں تو وہ امام ہوں کہ جس کے سامنے صبح و شام وہ منظر پیش کیا جاتا ہے جس میں میں دیکھتا ہوں کہ علی اکبر کے سینے میں ظالم نے کیسے نیزہ مارا۔ آخری جملہ عزادارو، امام فرماتے ہیں کہ تم نے تو گریہ کیا ان مناظر کو سن کے، میں تو صبح و شام وہ منظر دیکھتا ہوں کہ کیسے لاش علی اکبر پہ میرا دادا حسین کندھوں کے بل، کوہنیوں کے بل علی اکبر کے لاشے پہ پہنچا ہے۔
لا لعنت اللہ